ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتاب الله في كلام الله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت جل جلالہ و منوالہ ہم سب کا پالنے والا، ہم سب کو زندگی دینے والا اور زندگی کے بعد ہم سب کو موت دے کر اپنے سامنے کھڑا کرنے والا اکیلا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں ہمیں بنایا انسانوں اور جنوں کو اپنی اطاعت کے لیے۔ کہ کون ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اچھا عمل کون کر کے میرے پاس آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، اپنی نمازوں کو ادا کرو، نمازوں کو پورا کرو صبر کے ساتھ۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہوں۔ مطلب کیسے صبر کرے کہ اللہ بہت میٹھے انداز میں، بہت دھیمے انداز میں اس کی محبت اور شفقت اتنی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنی نمازوں کو پورا کرو، کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ۔ بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ذرا تھوڑا جلدی کر لو، ہم نے مارکیٹ جانا ہے، نماز کو جلدی ادا کر لو، ہم نے وہاں جانا ہے۔ اگر نماز کو جلدی کر لو، ڈیوٹی کا ٹائم ہونے والا ہے۔ ایسی نماز کا بھائی کیا فائدہ جو تمہیں نماز ہی جلدی سے پڑھی۔ اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا اے میرے حبیب فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے میرے حبیب، ٹھیک ہے میں جانتا ہوں اچھی طرح کہ تجھے امت کا غم بہت ہے، تیرے دل میں کڑن ہے کہ تو امت کے بارے میں بہت فکر مند ہے کہ اے اللہ میری امت کا بھلا کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب کہ جب تو میرے پاس آیا کرنا، ٹھیک ہے سارا دن بندوں کا ہے تیرے پاس، تو تبلیغ کر، ایمان سکھا، یقین سکھا، پاکی ناپاکی سکھا، جائز و ناجائز سکھا، لیکن کیا کر جب تو میرے پاس آیا کر فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب تو میرے پاس آیا کر مطلب کہ میرے سامنے جب تو کھڑا ہوا کر یا مسجد میں آیا کر تو صرف تو اور میں ہوں۔ بعض دوستوں کو اپنے دوستوں سے محبت ہو جاتی ہے، وہ یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہماری آپس کی ملاقات میں کوئی تیسرا حائل ہو جائے۔ ہم نے تو بھائی ایسی سیکرٹ بات کرنی ہے، کوئی خفیہ بات کرنی ہے، یا چلو میاں بیوی لگا لو، وہ کہتے ہیں تیسرا کوئی شامل بھی نہ ہو۔ اللہ نے جس کو حبیب بنایا، جس کی خاطر اللہ نے قسمیں کھائیں، جس کی خاطر پورا قرآن اتارا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 1,24,000 پیغمبر کا سردار بنایا، جس کے اوپر خاتم النبیین کا ٹھپا اللہ پاک نے لگایا، اس کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب مجھے تجھ سے بہت زیادہ پیار ہے، کیونکہ حبیب حبہ سے ہے،
حبہ کہتے ہیں دانے کو، اور دانے کی کیا صورت ہے، دانے کی خاصیت کیا ہے، اس دانے کو جتنا آپ کاشت کرتے جاؤ گے وہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے حبیب سے ایسی ہے کہ کم ہونے کا نام ہی لیتی۔ تو ایسے اللہ فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے میرے حبیب جب تو میرے پاس آیا کر، دل کو دنیا کے تقاضے تیرے ساتھ، دنیا کے ان عربوں کے تقاضے تیرے ساتھ، ایمان ہے یقین ہے وہ تیرے ساتھ ہے، لیکن جب تو میرے سامنے کھڑا ہوا کر، جب تو کہے اللہ اکبر، پھر تو اور میں ہوں، تیسرا کوئی حائل نہ ہو۔ مطلب فراغ کسے کہتے ہیں؟ ایک گلاس ہے پانی کا گلاس ہے، اس کو بھر دو، اب میں نے اس کو الٹا کر دیا، پانی سارا نکل کے فراغ ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب مخلوق کے، اپنے بندوں کے، اپنی امت کا جو غم ہے اس کو ایک طرف رکھ کے تو میرے سامنے آیا کر، اور جو نبی کرتا ہے امت وہی کرتی ہے۔ امت بات مانتی ہے اپنے نبی کی، اور اللہ اپنے حبیب سے یوں فرما رہے کہ جب میرے پاس آؤ تو اپنے دل کا پیالہ خالی کر کے آیا کرو، کیونکہ وہ وقت اللہ کی ملاقات کا ہوتا ہے۔ جب آدمی سجدے میں سر رکھتا ہے گویا وہ اللہ کے قدموں کے اندر سر رکھتا ہے، گویا کہ وہ آدمی اللہ کے، حالانکہ اللہ تو پاؤں سے پاک ہے، ہر چیز ہر عیب سے پاک ہے، لیکن تخیل یہ ہے کہ جیسے آدمی اللہ پر کہتا ہے تو جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے پاؤں میں بندے کا سر ہوتا ہے۔ اے اللہ میں جھکتا تیرے آگے ہوں، میں کسی مورتی کے آگے نہیں جھکتا، کسی پتھر کے آگے نہیں جھکتا، میں کسی مخلوق کے آگے نہیں جھکتا، میں کسی اپنے بڑے افسر کے سامنے نہیں جھکتا۔ دیکھ تو نے مجھے بنایا ہے اور اشرف المخلوقات بنائے ہیں، دیکھ میرا تیرے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی ذرا جلدی کر لو، جلدی نماز پڑھ لو، ہم نے وہاں جانا ہے، ہم نے میچ کھیلنے جانا ہے، ہم نے سفر پہ جانا، نماز کو جلدی کرو۔ بھائی اتنا وقت نماز کے لیے نکالو کہ اللہ کی تمہارے ساتھ بھائی ملاقات ہو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز شروع کرتا ہوں، کیونکہ نماز میں اللہ سے بات ہو رہی ہوتی ہے، اللہ سے ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو نماز شروع کرتا ہوں۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ میں اب اللہ بات کر رہا ہے قرآن کے ذریعے، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن پہلے تو ایسی بے ادبی چھائی ہوئی ہے، ہمارے بھائی انڈیا اور پاکستان سے یا ٹھیک ٹھاک آتے ہیں، بالکل عقیدے ٹھیک ہوتے ہیں، یہاں آ کے اپنی جو آداب ہے برباد کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ ہم نے دیکھا مقامی حضرات کو، یہاں کے مقامی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کو اٹھاتے ہیں، کافی دفعہ دیکھا سر کے نیچے رکھتے ہیں، تکیہ بنا کے لمبے ہو جاتے ہیں، اور یہ پاؤں کیا قبلے کی طرف ہے، نہ ادب کا پتہ، نہ خیال کا پتہ، نہ خیال کی ادب کا، یہ تو حال ہے۔ اور ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی چاہے ایک آیت پڑھ لو، ایک سورت پڑھ لو، وہ ایک سورت پڑھنا آپ کے پورا پارا پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو قرآن پڑھ رہے ہو دیوار سے ٹیک مت لگاؤ، اور ساتھ ہی ٹیک لگا کے ٹانگیں لمبی کر لیتے ہیں، روزانہ ہی دیکھنے میں آ رہا ہے، روزانہ قرآن پڑھ رہے اور لاتیں لمبی کر کے بیٹھے ہیں، اور ان بے ادبوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اس اللہ نے اس کلام پاک کو اپنے حبیب پہ اتارا اور 23 سال میں اتارا۔ اللہ چاہتا تو ایک سیکنڈ میں آ جاتا، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ دین بھی آہستہ آہستہ آتا ہے۔ لاتیں لمبی کر کے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی بے ادبی ہے، الٹا جو پڑھ کے جاتے ہیں اپنا سارا اجر بھی ضائع کر کے جاتے ہیں۔ آرام سے بیٹھو، گھر سے فارغ ہو کے آؤ، اور چاہے ایک سورت پڑھ لو، اس ایک پارہ پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ جو آپ نے بالکل آلتی پالتی مار کے بیٹھ کے آپ نے پڑھا۔ تو میرے دوستو بھائیو، پچھلی دفعہ ہم نے تھوڑا کچھ وضو کی اور بات کی تھی اور آداب استنجا بیان کیے تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا آج تھوڑا غسل کے اوپر بات ہو جائے، کیونکہ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر یہ میرے خیال میں 100 اگر لوگ ہیں نا، 100 میں 10 آدمی کو یہ چیزیں آتی ہیں، 99 کو نہیں آتی بیچاروں کو، کیونکہ انہوں نے کسی سے پوچھا نہیں ہے، ایسے کام میں پھنسے ہیں کہ دین کا تو پتہ رہا نا، دنیا سامنے آ رہی ہے، عمریں گزر چکی ہیں، لیکن یہ پاکی نہ پاکی میرے بھائی پتہ نہیں ہے۔ انسان کیسے پاک ہوتا ہے، ناپاکی کیسے پاک ہوتا ہے؟ اب غسل ہے، غسل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی میں روایت نقل کر رہا ہوں کہ جب آدمی غسل جنابت کی حالت میں ہوتا ہے
اور پھر پاک نہیں ہوتا جب تک تو اس کے ساتھ آگ کے ساتھ ایسا ایسا کیا. اور آگے سمجھ ہے کہ آگ نے اللہ کی جہنم نے اس کا کیا کیا کرنا ہے. جو آدمی اب ساتھی فرق کرو کہ ناپاک ہو چکے ہیں, اب رات کے ناپاک ہے, صبح نہاتے ہیں, سخت گناہ ہے, سخت گناہ ہے. آپ ناپاکی کی حالت میں کچھ کھا نہیں سکتے, کچھ پی نہیں سکتے, اور آپ ایک ایک قدم, ہاں مجبوری ہے وہ الگ بات ہے. جیسے رات کو آپ نے میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں, روز صبح سحری کا وقت ہو جاتا ہے, اس کے لیے جائز ہے آپ وضو کر کے آپ سحری کر لو, لیکن نماز پھر بھی نہیں ادا کر سکتے. نماز آپ صبح غسل کر کے آپ نماز پڑھو, یہ صرف روزے کے لیے حکم ہے یہ, کیونکہ وہ مجبوری ہے. جب انسان ناپاک ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنا غسل کرے. اس کا کچھ کھانا ہے اور ساتھی کو بیشتر کو پتہ نہیں ہے. ہم ناپاکی کی حالت میں کھا پی رہے ہیں اور ان کو اس کا علم نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں, اور اللہ کی ناراضگی کو ہم اپنے سر کے اوپر لے رہے ہیں. جس نے غسل جنابت کے ساتھ کچھ تھوڑی دیر گزاری یا کچھ کھایا پیا یا وقت گزارا تو اس نے اپنے ساتھ آگ کے ذریعے ایسا ایسا کیا. مطلب اتنی سخت وعید بتائی, اتنی سخت حدیث بتائی کہ کھول کے تفصیل نہیں بیان کر سکے, تو خالی آگ کا نام بتایا ہے. جیسے جب ہم ناپاک ہوتے ہیں, غسل کے میرے بھائی 3 فرض ہیں, 3 فرض ہیں, کیونکہ یہ باتیں پھر بعد میں نہیں آتی. پتہ نہیں پھر زندگی ساتھ دے نہ دے. یہی موقع ہے کہ انسان اگر تھوڑے وقت میں تھوڑا اگر وقت دے دے, جو بولنے والا ہے یہ نہ دیکھو کہ کون بول رہا ہے, یہ دیکھو کہ وہ بول کیا رہا ہے. یہ مت دیکھو آپ میری شخصیت مت جاؤ, متبع ہے, پاکستانی ہے, نہیں, اس کو چھوڑ دو. یہ دیکھو کہ بولنے والا بول کیا رہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا بول جائے کہ آپ کی زندگی کا قیمتی سرمایہ بن جائے. غسل کے میرے بھائی 3 فرض ہیں. سب سے پہلے کیا ہے کہ کلی کرنا, فرض 1 دفعہ ہے, پھر سنت 3 دفعہ آ جاتا ہے کہ ہاں بھی 3 دفعہ کلی ایسے کرو کہ آپ کے یہ غرارہ تک